الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج میں ایک مناظرہ بیان کروں گا جو نبی علیہ السلام اور نجران کی عیسائیوں کے درمیان جو مناظرہ ہوا ہے وہ آج ہم بیان کریں گے۔ یہ بہت عظیم اور تاریخی مناظرہ ہے جسے محدثین اور مفسرین نے مباحلہ نجران کے نام سے ذکر کیا ہے۔ میں آپ کو پورا واقعہ تفصیل، ترتیب، حوالہ کے ساتھ آسان زبان میں پیش کر رہا ہوں۔ نجران کے عیسائیوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مناظرہ، اس میں تفصیل اس طرح ہے۔ پس منظر یہ ہے، نجران یمن کے قریب ایک بڑا عیسائی علاقہ تھا۔ نبی علیہ السلام نے وہاں کے علماء اور سرداروں کو اسلام کی دعوت کا خط بھیجا۔ دعوت پہنچنے کے بعد نجران کے پادری اسقف اور چند علماء تقریباً 60 افراد کے قافلے کے ساتھ مدینہ آئے تاکہ دین اسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کرے۔ اہم نمائندے الاسقف الاکبر، سب سے بڑے پادری عبد المسیح العاقب، یعنی دینی فیصلوں کا ذمہ دار، مدینہ میں ان لوگوں کا آمد ہوا۔ وہ بہت قیمتی لباس میں آئے، مسجد نبوی میں داخل ہوئے، لیکن نماز کا وقت ہو گیا تو نبی علیہ السلام نے انہیں اجازت دی کہ وہ اپنے طریقے کے مطابق مسجد میں نماز پڑھ لیں۔ تاریخ طبری میں یہ لکھا ہے۔ یہ اسلامی برداشت کی عظیم مثال ہے۔ اصل مناظرہ کہاں شروع ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت پر بحث ہوئی۔ عیسائیوں نے کہا، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بغیر باپ کے پیدا ہونا دلیل نہیں۔ آدم علیہ السلام تو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا ہوئے۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی قرآن میں، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک ایسی ہی ہے جیسی آدم کی۔ اللہ نے اسے مٹی سے بنایا، پھر فرمایا ہو جاؤ تو وہ ہو گیا۔ عیسائی خاموش ہو گئے۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے؟ نبی علیہ السلام نے کہا، اللہ تو کھاتا نہیں، پیتا نہیں، سوتا نہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، تو جو کھانے پینے کا محتاج ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ دلیل کا جواب نہ دے سکے۔ تین بڑے اعتراضات اور نبی علیہ السلام نے ان کے جوابات کیے۔ عیسائیوں نے 3 بڑے سوالات کیے اور نبی علیہ السلام نے ان کے جوابات کیے۔ پہلا اعتراض یہی، عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے
جواب دیا، قرآن کی آیت پڑھی، مل مسیح ابن مریم الا رسول، مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ علیہ السلام ایک رسول ہے۔ دوسرا اعتراض اس نے کیا، ہم تثلیث باپ بیٹا روح القدس مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا، وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، تین مت کہو۔ پھر وہ خاموش ہو گئے۔ تیسرا اعتراض یہ کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے معجزات سے خدا سمجھا، عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے معجزات سے خدا سمجھا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، معجزات تو بہت سے انبیاء نے کیے، تو کیا وہ بھی خدا ہے؟ وہ خاموش ہو گئے۔ دوسری مرحلہ مباہلہ اور فیصلہ کن مرحلہ ہے یہ۔ جب دلائل سے وہ شکست ماننے کو تیار نہ ہوئے تو اللہ نے نازل فرمایا آیت مباہلہ، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آؤ ہم اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے، ہم اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، ہم اپنی جانیں اور تمہاری جانیں لے کر آئے اور اللہ سے دعا کرے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ نبی علیہ السلام نے مباہلہ کے لیے کون کون لائے؟ مفسرین کے مطابق حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے۔ یہ دیکھ کر نجران کے پادری خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے آپس میں کہا، اگر یہ نبی سچے ہیں تو ہم سب ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ مباہلہ قبول ہو گیا تو پوری قوم تباہ ہو جائے گی، لہٰذا وہ مباہلے سے پیچھے ہٹ گئے۔ تو صلح اس طرح ہوا، انہوں نے کہا، یا محمد ہم مباہلہ نہیں کریں گے، ہمیں آپ سے معاہدہ کرنا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے انہیں جزیہ پر معاہدہ کی اجازت دے دی۔ وہ آپس چلے گئے مگر اسلام کے اخلاق اور دلیل سے متاثر تھے۔ یہ واقعہ صحیح مسلم کتاب الفضائل میں بھی نقل ہے۔ تفسیر ابن کثیر سورۃ آل عمران میں یہ ذکر ہے، سیرت ابن ہشام میں یہ ذکر ہے، تاریخ طبری میں یہ ذکر ہے، البدایہ والنہایہ ابن کثیر نے یہ ذکر کیا ہے۔ تو یہ وہ مناظرہ ہے جو نبی علیہ السلام نے نجران کی عیسائیوں کے ساتھ کیا۔ تو یہ سیکھ لے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔